السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میرے پوتر نے ایک ویڈیو میں یہ اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر قادیانی ہمیں غیر مسلم کہنا چھوڑ دیں، ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، تو ہم بھی ان پر کفر کا فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے۔ یعنی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم بھی قادیانیوں کو مسلمان مان لیں گے۔ یہ میرے پوتر نے ایک ویڈیو میں باقاعدہ بیان کیا اور ویڈیو ریکارڈ کروائی اور اعلان کیا اور وعدہ کیا۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے۔ جب علماء کرام نے اس پر گرفت کی کہ بھائی ہم قادیانیوں کو اس لیے غیر مسلم نہیں کہتے کہ وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، بلکہ ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، آپ کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ وہ ہمیں مسلمان کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کافر ہیں، ہمیں کافر یا مسلمان کہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرے پتر نے پھر فوراً پینترا بدلا اور کہا جی نہیں، میں نے تو یہ بات تعلیق بالمحال کے طور پر کہی تھی اور الزامی جواب دیا تھا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قادیانی ہمیں کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھیں گے، مسلمان نہیں کہیں گے، اس لیے میں نے یہ بات کی کہ جب وہ ہمیں کبھی مسلمان نہیں کہیں گے تو ہم بھی ان کو کبھی مسلمان نہیں سمجھیں گے، تو میں نے یہ بات کی تھی۔ یہ تعلیق بالمحال پتہ نہیں یہ کہیں قرآن سے ڈھونڈ کے لایا ہے یا کوئی حدیث سے یہ نکال لایا ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے نکال لایا تھا تو اس کو چاہیے تھا اس کا کوئی ریفرنس دیتا، حوالہ دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیق بالمحال کی کوئی بات کی ہو۔ اگر نہیں تو پھر اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عبارات، یہ مسائل بابوں کی کتابوں سے چوری کرتا ہے۔ چلو یہ تو بہرحال ایک الگ بات ہے۔ تعلیق بالمحال، محال وہ چیز کہتے ہیں جو امپاسبل ہے اپنی ڈیفینیشن میں، تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مان لیں، نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو جب کچھ عرصے کے بعد قادیانی میرے پتر کے پاس آئے، ان کا آپس میں مذاکرہ ہوا، بات چیت ہوئی، قادیانیوں نے وہاں اعلان کیا، اقرار کیا کہ ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ میرا پتر اپنے وعدے کے مطابق ان کو بھی مسلمان کہتا۔ یہ کہانی پہلے سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دے نا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، نہیں، اس طرح نہیں سرکار۔ آج سے 12-13 سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے، میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا، دھوکے بتائے غلامت قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے، میں نے کہا کھول کے پڑھو، یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک۔ میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ۔ آج جناب 12 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، دوبارہ واپس نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں، پاکستان میں جیل شہر میں رہتے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے کہ جب قادیانیوں نے کہا کہ ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو لہذا آپ بھی اپنے وعدے کے مطابق ہمارے مسلمان ہونے کا اعلان کرو، ہمیں مسلمان کہو، کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ ہم پر۔ تو میرے پتر نے پھر وہ آخری پتا پھینکا جو ہمیشہ وہ آخر میں کھیلا کرتا ہے کہ جب بھی اس سے کوئی مناظرے کی بات ہو، بات چیت کی بات ہو، بحث مباحثے کی بات ہو، تو وہ ہمیشہ کی طرح کہتا ہے کہ اپنے کسی بڑے سے لکھوا کر لاؤ یا کسی بڑے کو سامنے لے آؤ، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بڑے کے پاس نہ یہ جائیں گے نہ ان کا بڑا لے کر دے گا، تو لہذا میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس نے وہی آخری پتا کھیلا اور آخری پتا پھینکا، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ اب کہتا ہے جی نہیں، جب دیکھا نا کہ یہ قادیانی تو میرے گلے میں ایک پھندا لٹکا رہے ہیں جو کبھی میری گردن سے نکلے گا نہیں، اور ایسا کانٹا میرے گلے میں پھنسا رہے ہیں جو نہ میں اگل سکوں گا نہ نگل سکوں گا۔ پھر اس نے وہی پرانا پتا کھیلا، کہا کہ نہیں آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کو کون جانتا ہے، آپ کسی بڑے مربی سے، ذمہ دار سے، آپ کسی خلیفہ سے، کسی بڑے عالم سے لکھوا کر لائیں، وہ لکھ کر دے کہ مسلمانوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ان کو غیر مسلم نہیں کہتے۔ پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے، میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا، دھوکے بتائے غلامت قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے، میں نے کہا کھول کے پڑھو، یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک۔ میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، یہ آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ۔ دیکھا آپ نے کس طرح پینترے بدل رہا ہے، کس طرح وہ تاش کی طرح پتے پھینک رہا ہے کہ جب دیکھنا کہ اب گلے میں یہ پھندا پھنسنے والا ہے، یہ نکلے گا نہیں۔ اب بڑے قادیانی نے بھی اعلان کر دیا ہے، مان لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، ان کو ہم غیر مسلم نہیں کہتے،
लीजिए सुनिए इनके बड़े कादियानी की, मुरब्बी की, खलीफा की बात, फिर आगे बात करते हैं। का उठाया हुआ सवाल है जो बाद मुसलमानों के दिल में जगह पा गया है। वो कहते हैं देखो, ये कहते हैं तुम गैर मुस्लिम हो गए हो इसलिए कि इमाम महदी का इनकार कर दिया, इश्तिहाल दिलाते हैं। हम कहते हैं कि फिलहाल मसीह मौत को छोड़ दो। अव्वल तो ये झूठ है कि हम कहते हैं तुम गैर मुस्लिम हो गए हो, बिल्कुल नहीं कहते। हम कहते हैं खुदा के कायम करदा इमाम का इनकार हलाकत है, लेकिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होते हो, उनके मुसलमान हो, हमें कोई हक नहीं है तुम्हें गैर मुस्लिम कहने का। जो दावा करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, कलमा पढ़ता है, उसको गैर मुस्लिम कहने का कोई हक नहीं। इसलिए आप हमेशा देखते हैं, पढ़ते हैं, हमारा मुहावरा है गैर अहमदी मुसलमान। कभी भी गैर अहमदी मुसलमानों को हम गैर मुस्लिम नहीं लिखते। कभी भी गैर अहमदी मुसलमानों को हम गैर मुस्लिम नहीं लिखते। जब गैर मुस्लिम लिखते हैं तो वो लोग मुराद हैं जिनका दावा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे नहीं हैं। तो जो दावा करते हैं सच्चे, हम कौन होते हैं उनको गैर मुस्लिम कहना? जी अज़ीज़ान गिरामी, सुना आपने। अब मेरे पुत्र को चाहिए, जिस तरह उसने ऐलान किया था, वादा किया था कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें, हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। कादियानी अवाम भी इसके पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपको काफिर नहीं कहते, मुसलमान कहते हैं। फिर इसने पैंतरा बदला, नहीं ये आपका बड़ा कोई कहे। अब बड़े ने जब ऐलान कर दिया, कह दिया कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान कहते हैं, जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहक रसूल मानता है, हम कौन है उसको गैर मुस्लिम कहने वाले? हम तो उनको मुसलमान ही कहते हैं। अब मेरे पुत्र को चाहिए कि अपने वादे के मुताबिक, जो इसने वादा किया था, ऐलान किया था, रिकॉर्ड जो आपने सुना मौजूद है वीडियो। कादियानी अगर हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी उनके ऊपर फतवा लगाना छोड़ देंगे। या तो अपने वादे के मुताबिक उनको मुसलमान कहे, भाई कादियानी मुसलमान है आज के बाद, या ये अपने गले में फंसा हुआ फंदा और अपने हल्क में अटका हुआ कांटा ये उगले। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख